إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ صافات کی چند آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں کی ایک قربانی کا تذکرہ کیا ہے. دراصل قربانی خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. وہ بڑھاپے میں ملنے والے اکلوتے لخت جگر اور نور چشم کو اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور سعادت مند بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ رؤوف الرحیم کو باپ بیٹے کی یہ بے مثال اطاعت اور تابعداری پسند آئی اور اللہ تعالی نے بیٹے کے عوض اپنی طرف سے میڈھا ارسال فرما دیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا. اللہ مالک الملک نے ان کی اس سنت کو ان کے بعد آنے والے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا. اسی کا ذکر اللہ تعالی نے کیا کہ جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے قربانی کے لیے، ایک ذبح کرنے کے لیے اور دوسرا ذبح ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق تم نے اپنا خواب پورا کر دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ایک بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹوں کا لیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ان کے بیٹے کے بدلے ہم نے ایک بہت بڑا فدیہ
دے دیا ذبیحے کی صورت میں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک بھیڑا بھیج دیا، ایک دمبا بھیج دیا، اور حکم ہوا کہ تم اس کو ذبح کر دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سنت کو آگے آنے والوں میں بھی جاری کر دیا۔ تو دراصل یہی وہ سنت ہے جس کو ہم ہر سال زندہ کرتے، ہماری شریعت نے اس سنت کو برقرار رکھا۔ قربانی کی اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قربانی کی سنت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت قرآن و سنت کے اور بھی بہت سے دلائل سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 ہے۔ حافظ ابن جوزی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَانْحَرْ کی تفسیر میں 5 اقوال نقل کیے ہیں، اور ان میں سے پہلا قول یہ بیان کیا ہے کہ قربانی کے دن جانور ذبح کرو۔ وَانْحَرْ کا معنی ہے کہ قربانی کے دن جانور ذبح کرو۔ نحر اصل میں کہا جاتا ہے اونٹ کی قربانی کو۔ اونٹ کے علاوہ جتنے جانور ہیں جن کو ہم لٹا کر ذبح کرتے ہیں وہ تو ذبیحہ ہے، اس کے لیے ذبح کا حکم ہوتا ہے، لیکن جو اونٹ ہے چونکہ اس کے گلے پر ایک طرح سے برچھی مار کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس قربانی کو نحر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربانی کیجئے۔ تو حافظ ابن جوزی نے کہا اس سے معنی یہ ہے کہ آپ قربانی کے دن جانور ذبح کیجئے۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام عطا، امام مجاہد اور جمہور علماء امت کا بھی ہے۔ اور اسی طرح امام بغوی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں نماز عید الاضحیٰ ادا کرو اور اونٹوں کی قربانی دو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی نماز عید الاضحیٰ ادا کیجئے، وَانْحَرْ اور قربانی دیجئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانعام میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی قربانی دینے والے مشرکوں کو بتلا دیں ان کا طریقہ ان مشرکوں سے مختلف ہے، ان کی نماز اور قربانی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نام کی ہے۔ اور یہ آیت اللہ کے اس فرمان کی بالکل تائید کرتی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے روا اور جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے لیے چھوڑ کر اگر کسی اور کے نام پر، کسی خانقاہ پر لے جا کر قربانی کرتا ہے تو وہ شرک ہے، اور قرآن و سنت میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ قربانی بھی ایک اللہ کے نام پر کی جائے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ ہمیشہ قربانی دیتے رہیں۔ آپ 10 سال تک مدینہ منورہ میں تھے، ہر سال آپ قربانی دیتے تھے۔ کچھ لوگ یوں شوشہ چھوڑتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں یا اور بعض فلسفی ٹائپ کے جو لوگ ہیں، کہتے ہیں
قربانی صرف حجی ہے، وہ صرف مکہ میں ہوگی، باقی اور مقامات پر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث کو تسلیم نہیں کرتے، حدیث میں کیڑے نکالتے ہیں، اس وجہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح حدیث بخاری مسلم کی ملتی ہے، جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا، کہ اللہ کے رسول عید کی نماز پڑھتے اور عید کے خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کریں گے، آج کے دن ہم سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ نماز عید ادا کریں گے، پھر واپس آئیں گے اور قربانی کریں گے۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر اعلان کرتے تھے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد ہم قربانی کریں گے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں عیدگاہ میں ہی قربانی کا جانور منگا لیتے تھے اور وہیں ذبح کر دیتے تھے جہاں پر نماز پڑھتے تھے، جو میدان تھا۔ تو جب اللہ کے رسول یہ کام کیا کرتے تھے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کام کیا ہے وہ ہم نہ کریں؟ یہ کوئی دشمن دین ہی ہوگا جو یہ بات کہہ سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں بہت چاک اور چوبند رہیں، ہوشیار رہیں۔ بس کوئی بھی اسکرین پر نمودار ہو گیا اور اپنی باتیں بیان کرنے لگا، اس کی باتیں بڑی اچھی دکھی لفاظیاں اور چرب زبانیوں کے درمیان، اور آپ اس کو تسلیم کر لیے اور بھٹک گئے، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہمیشہ جو بات کہیں سے سنتے ہیں ذرا بھی اگر وہ شک میں ڈالے تو اہل علم سے فوری رجوع ہو جائے، جنہیں آپ حق پر سمجھتے ہیں ان کی طرف رجوع ہو کر ان سے پوچھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اس طرح کا ایک شور بپا ہے، چاروں طرف پھیلایا جا رہا ہے، قربانی صرف مکہ میں ہے، حجی ہے، ہمارے ہاں قربانی نہیں دینی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے بہت بڑا ظلم ہے، جانوروں کو مارا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے اتنا پیسہ جانور کو ذبح کرنے میں لگا دیتے ہیں، اگر اس سے کچھ نیکی کا کام، بھلائی کا کام کرتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ خالی یہ قربانی ہی نظر آتی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کتنی برائیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں، شادی بیاہ کے نام پر، جہیز کے نام پر، لین دین کے نام پر، اور نہ جانے کتنے فضول خرچیوں کے نام پر آپ لاکھوں کروڑ اٹھاتے ہیں۔ اگر اس کو روک لیتے تو شاید قوم ملت کا بھلا نہیں ہو جاتا۔ ان باتوں کی طرف نہ جائیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو سنت المسلمین کہا ہے، کہ مسلمانوں کی سنت ہے، اہل اسلام کی سنت ہے۔ امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه، اگر کوئی شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرتا ہے تو اس نے اپنے لیے قربانی کی، معنی ہے کہ اس نے گوشت کھانے کے لیے قربانی کی۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جو نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کرتا ہے فقد تم نسکہ، تو اس کی قربانی پوری ہو گئی۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور ایسا آدمی مسلمانوں کی سنت پر عمل کر لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی آئی۔ تو یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، بہت سے لوگ جو خاص کسی مسلک کے پابند ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہے، جمعہ کی نماز میں بھی کہتے ہیں گاؤں میں جمعہ کی نماز بھی نہیں ہے، گاؤں کے اندر عید کی نماز بھی نہیں۔ اب ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ شہر میں عید کی نماز ادا کی جائے گی، لہذا فجر کے بعد ہی ہم قربانی کر لیں گے۔ ایسی قربانی ہرگز نہیں ہوگی، جب تک آپ عید کی نماز نہیں پڑھے نا تب تک قربانی نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ کے رسول کے فرمان پر غور کرو، من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه،
اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر لیا تو اپنی ذات کے لیے کیا، ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جو نماز کے بعد قربانی کیا تب اس کی قربانی پوری ہوئی، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمانوں کی سنت پر چلا۔ پہلی چیز تو یہ بات ہی سرے سے غلط ہے کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز اور عید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، سراسر باطل ہے۔ اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ پہنچے تھے تو مدینہ منورہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے جمعہ کی نماز بھی قائم کی ہے، عید کی نمازیں بھی آپ پڑھاتے تھے، قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سارے کرشمے جو ہیں، جب ہم کسی خاص مسلک کے پابند ہو جائیں اور اس کے مقلد بن جائیں تب یہ ذہنوں کے اندر آتے، ورنہ اگر ہم قال اللہ اور قال الرسول کے پابند ہو جائیں، اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو پھر الحمدللہ جہاں اللہ کے رسول کی بات آ گئی ختم۔ ہمارے بزرگوں نے بھی یہی بات کہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مسلک ہے، اس پر عمل کرو۔ تو لہذا یہ سنت ہے، اس پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے مدینہ منورہ میں قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پابندی یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو اپنی امت کے لیے مشروع فرمائے ہیں، چاہے جہاں ہو۔ اگر کوئی حج پہ گیا ہے نا، وہاں حجی کی قربانی کرے گا جو حج کا حصہ ہے، اور اس کو اپنے گھر میں بھی قربانی کرنی پڑے گی اگر وہ مستطیع ہے۔ صرف وہاں قربانی کرنے سے گھر کی قربانی اس کی مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے عرفات کے میدان میں، یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد ترمذی نسائی میں آئی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آپ بتائیے کہ اے لوگوں ہر گھر والے پر ہر سال قربانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر گھر والے پر ہر سال قربانی ہے، اس کا تعلق صرف عرفات میں حاضر لوگ نہیں ہیں، وہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک تعلیم ہے کہ جس کو استطاعت ہے وہ قربانی کرے، اور استطاعت کے تعلق سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ نے اتنی سختی سے پابندی فرمائی۔ یہ مسند احمد کی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور بھی بہت سے اہل علم نے اس کو نقل کیا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسے حسن کہا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی، قربانی سنت ہے، اللہ کے رسول نے ہمیشہ قربانی کی ہے، آپ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ جو باوجود استطاعت کے قربانی نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے انہیں ڈانٹا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں۔ اور کیا دلیل ہونی چاہیے ہمارے لیے بتائیے؟ اس لیے قربانی کا بندوبست ضرور کریں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کنا نسمن الاضحیۃ بالمدینۃ وکان المسلمون یسمنون، ہم مدینہ طیبہ میں قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے انہیں موٹا کرتے تھے، اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مدینہ کے اندر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم جانور کو خرید کے لاتے، انہیں کھلاتے پلاتے اور موٹا کرتے تھے، اور سارے مسلمان یہ کام کرتے تھے۔ قربانی نہیں تھی مدینہ کے اندر تو کیوں آخر یہ کرتے تھے؟ جو کہتا صرف مکے میں قربانی ہے، اسے بخاری اور مسلم میں یہ تمام حدیثیں جو آئی ہوئی ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ یہ منکرین حدیث کا گروہ ہے، ان سے بچیں، ان کے فتنوں میں نہ آئیں۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت ہے، قربانی کریں۔ بہت سے لوگ نت نئے بہانے نکالتے، کہتے قرضہ ہے۔ اچھا آپ کا قرضہ اور کاموں سے تو آپ کو نہیں روک رہا ہے، لاکھوں کا آپ کا بزنس چل رہا ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، موٹر ہے، ساری چیزیں ہیں، گھر ہے، اپنی پراپرٹی ہے، سب چیز ہے، قربانی کے لیے قرضہ ہے۔ مولانا قرضہ ہے تو بھی قربانی دے سکتے ہیں کیا؟
اگر بھائی قربانی جتنے کا آپ جانور لا رہے ہیں اسی پیسے سے آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا تو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ آپ ادا کر دیجیے۔ 10-12 ہزار، 13 ہزار، 15 ہزار، 20 ہزار آپ کسی سے قرضہ لیے تھے اور اس کو وعدہ ہوا تھا کہ اسی مہینے دیں گے، اب آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو اس کا قرضہ وقت پر ادا نہیں ہو رہا ہے، لے جائیے قرضہ ادا کر دیجیے۔ اور چاہیں تو آپ اس سے اجازت بھی لے سکتے، بھائی قربانی آ گئی، اگر اجازت دو تو مہینے 2 مہینے کے بعد دے دوں، جب تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ ان باتوں کو قربانی سے بھاگنے کے لیے یہ قرضہ ہے، ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، یہ صاحب نصاب زکوٰۃ کے لیے، قربانی کے لیے نہیں۔ یہ تمام باتیں بالکل ذہن میں نہیں لانی چاہیے، ایک سنت ہے، عمل کرنا چاہیے، اللہ رسول کا فرمان ہے، بس ہمارے لیے یہی باتیں کافی۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی کہ جانور جب ہم خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، جانور جب خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا خیال کریں کہ جانور تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا جانور لائیں جس کے اندر بہت ساری کمیاں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس حکم میں یہ بات ملتی ہے کہ جانور خریدتے ہوئے 4 چیزوں کو ضرور دیکھ لیں کہ جانور کے اندر یہ کمی نہ ہو۔ اور وہ کمی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور لگڑا نہ ہو، اتنا لگڑا نہ ہو اس کا لگڑا پن ظاہر ہو۔ ایک تو ہے تھوڑا بہت ہے، چلتا ہے تو محسوس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جانور جو ہے کانا نہ ہو۔ کانا کی کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے جو ہے آنکھوں کے اندر کوئی عیب نہ ہو، بھینگا نہ ہو کہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہو ایک آنکھ سے نہ دیکھتا ہو۔ یہ معمولی کمیاں اگر ہیں تو کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت، لیکن اتنا ہے کہ ظاہر ہو رہا ہے تو پھر ویسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ جانور بہت زیادہ کمزور نہ ہو، اس قدر کمزور کہ اس کے جسم میں گودا تک نہیں ہے، بالکل ایک دم مریل ہے، اور آپ اسی مریل جانور کی قربانی کرنے جا رہے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو لگڑا پن آ گیا، کانا ہو گیا، بہت زیادہ کمزور ہے، یہ چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ جسم میں غدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے سینگ کو، کان کو بھی دیکھنا ہے، یعنی جانور کا سینگ برابر ہو، اگر اس کو سینگ ہے، اگر سینگ نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، قربانی کر سکتے کہ نہیں، بہرحال قربانی ہم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر سینگ ہے دونوں سینگ برابر ہو، اگر ایک سینگ ٹوٹ گئی ہے اتنا نہ ٹوٹی ہو کہ دور سے دیکھے تو دونوں سینگوں کے اندر فرق واضح ہو، آدھی ٹوٹ گئی ہے، ایک پوری ایک آدھی۔ کان بھی جو ہے کٹ گیا ہے، ایک مکمل ہے، ایک پاؤں حصہ کٹ گیا، آدھا حصہ کٹ گیا ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ قربانی کا جانور بالکل جو ہے سینگ اس کی درست ہو، کان بھی اس کے درست ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام جب جانور خریدا کرتے تھے تو ان تمام عیوب کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ وہ مریض نہ ہو، وہ لگڑا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، یا وہ کمزور نہ ہو، مریض بھی نہ ہو۔ ایک عیب مرض بھی ہے کہ جانور بالکل اکڑا ہو، آپ دیکھنے گئے جگالی نہیں کر رہا ہے، جتنا ہلائے ڈلائے ہلا، اس کے بعد بیمار گئے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کریں۔ ان تمام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی ہے جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے، اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، اللہ کے رسول نے کہا 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں۔ العوراء بین العورها، یعنی ایک آنکھ والا جانور، بھینگا جانور، کانا جانور جس کا کانا ہونا بالکل واضح ہو۔ والمریضۃ بین مرضها، ایسا مریض جانور جس کا مرض بالکل واضح ہو۔ والعرجاء بین ضلعها، اور ایسا لگڑا جانور جس کا لگڑا پن
واضح ہو. والکثیر التی لا تنقی، ایسا جانور جو بالکل کمزور ہو، جس کے جسم میں گودا تک نہ ہو. جب جانور خریدنے جا رہے ہیں تو اس کا خیال کریں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جانور دانتا ہونا چاہیے. بکرا بکری یہ 2 دانت کے ہونے چاہیے. 2 دانت سے کم عمر کے ہیں تو جائز نہیں. ہاں بھیڑ اور دمبا اگر 2 دانت کا نہ ملے تو آپ اس کو اگر تندرست ہے 9 مہینے 6 مہینے کا سال بھر کا خرید کر ذبح کر سکتے. لیکن بکرا بکری جن کو عام طور پر انگلش میں گوٹ کہتے ہیں، گوٹ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ گوٹ ہی کہتے ہیں نا، وہ جو ہے بکرا بکری کہلاتی. اور یہ شیپ جو ہے، یہ جو ہے یا اس کی قسمیں جو ہیں یہ بھیڑ اور دمبا کہلاتے. ان کو جو ہے آپ ذبح کریں گے. اگر 2 دانت والے نہیں بھی ہیں، کوئی مشکلیں نہیں مل رہا ہے تو اس کو ذبح کر لیں، جائز ہے. اور اسی طریقے سے قربانی کرنے سے پہلے کچھ جو ہے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، جس کا ہم خیال نہیں کرتے. قربانی کے جانور کو جب ذبح کرنے لے جائیں تو خیال کریں کہ دوسرے جانور سے اس کو الگ تھلگ لے جائیں. کسی دیوار کے اوٹ میں زندے جانور کو دور رکھیں، اس کو لے جا کر ذبح کریں. اس کے بعد دوسروں تمام جانوروں کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کریں. اور جب ذبح کر رہے ہیں تو چھری کو بہت تیز رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر لکھ دیا ہے. جب آپ ذبح بھی کریں تو اچھے انداز سے ذبح کریں. چھری خوب تیز ہو اور جلدی سے ذبح کر دیں. تیز چھری ہو اور جلدی سے ذبح کر دیں تاکہ جانور کے اوپر مچھ چھری جو ہے اس طرح سے اس کو گھماتے رہیں. غلط بات. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ تیاری نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر قربانی کی بات آئی چھری لاؤ، لائی گئی ایک دم مچھ چھری. پہلے سے اس کو ابھی سے جو ہے رگڑ لے، اچھا تیار کر لے، دیکھ لیں، جانور کو راحت پہنچائیں اور دوسرے جانوروں سے اس کو لے جائیں، الگ تھلگ کریں. ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے، کہیں حدیث میں نہیں ملتی، وہ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا. یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ نکالے. ابھی تک جتنی قربانی کی شرطیں دیکھی گئیں وہاں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ ذبح سے پہلے ان کو پانی پلاؤ. اگر پانی پلانے کا معنی ہے تو پانی سامنے رکھ دو، پی لے. وہ تو بلا وجہ لوٹا لے کے منہ کھول کے جو ہے قصاب جو ہے اس کے منہ میں ڈالتا ہے. یہ ضروری نہیں، بلا وجہ اس تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے. ہو سکے قبلہ رخ کریں اور قبلہ رخ کر کے اس کو ذبح کریں، نہیں تو جس طرف چاہے ذبح کریں. پھر قربانی کی دعا کو لے کر ہم پریشان رہتے ہیں. کچھ لوگ ذبح کر کے پھر موبائل فون میں آج کل ویڈیو کالیں، مولانا ذرا بکرا ذبح کرنے کی دعا بتائیے، چھری تیار کر کے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ یاد نہیں کر سکتے؟ اصل جو ذبح کا طریقہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بس. ہر جانور کو ذبح کرنے کا اتنا طریقہ ہے. کہہ رہے اللہ میاں میری جانب سے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، بسم اللہ اللہ اکبر، ختم. اب دعائیں ہیں، اگر آپ کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں تو یاد کریں. ہے کچھ حدیثوں میں وجہت انی وجہت وجہی للذی، ایک آیت ہے وہ پوری پڑھنی ہے. اللہم تقبل ھذا منی، اللہم تقبل ھذا من فلاں یا منا، اس طرح ہے. ان کو سیکھ لیں، دیکھ لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ غفلت کی حد ہو گئی تھی. ایک صاحب حج پہ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ پہنچے تو بول رہے ہیں مختصر مجھے حج کا طریقہ بتا دو مولانا. میں نے کہا عجیب آدمی ہو جائے، کتنے دن سے تم نے پیسے بھرے حج کے لیے، تم وہ حج کا طریقہ سیکھنا نہیں، اب ایئرپورٹ پہ احرام باندھنے کے لیے بیٹھے تو حج کا طریقہ بتاؤ. میں نے کہا یہ کوئی ایسا طریقہ ہے؟ میں کلاس میں بیٹھا ہوں، بچوں کو پڑھا رہا ہوں، ایسے ٹائم میں میں تم کو حج کا طریقہ بتاؤں؟ 3-4 گھنٹے جو ہے اس کے کورسز سے سیکھنے کے. یہ غفلت کی حد ہے. ہر سال قربانی کرتے بھائی، یاد کر لیجئے. نہیں یاد ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ میاں قبول فرما میری جانب سے، ختم، بس قربانی ہو گئی.
تو جانور جو ہے ذبح کرنے سے پہلے آپ کی چھری خوب تیز ہونی چاہیے، چھری ابھی سے رگڑنا شروع کر دے، وہ قصاب کے چکر میں مت پڑے۔ عید والے دن ایسے لوگ بھی قصاب بن جاتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ سال بھر کے جو ہے مدغیتے لے کر پہنچ جاتے ہیں، جس سے ان کو بھی کاٹے تو وہ کٹنے والے نہیں، اس بکرا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ قربانی ہے، ایک فریضہ ہے، اس کا خیال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خیال یہ کریں، قربانی کا گوشت نہیں بیچا جائے گا، اس کا چمڑا نہیں بیچا جائے گا، آپ بیچ کر پیسے نہیں لیں گے، آپ صدقہ کر سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، جس کو دے دیے وہ اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرے یا اس کو بیچ لے، قصاب کو اجرت میں نہ دے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، قصاب ہزاروں روپے مانگتے ہیں، اب تو خیر کوئی قیمت رہے نہیں گی چمڑے کی، ورنہ لوگ کہتے تھے صاحب یہ 200 روپے کا یہ ہے، یہ 800 روپے لے لیجیے، غلط ہے، قصاب کو دینا ہی نہیں ہے اس کو، اور نہ اپنی اجرت میں اس کو شامل کرنا ہے، اس کو رکھیے اپنے استعمال میں لائیے، آپ بیگ بنوائیے، مسلح بنائیے، کوٹ بنوائیے، کچھ بھی کیجیے، آپ نہیں ضرورت ہے کسی ادارے میں دے دے، وہ لوگ اس کو کچھ کام میں لا لیں گے، کسی غریب مسکین کو دے دیجیے، وہ لے جا کر بیچ لے، جب اس کو مل گیا وہ لے جا کے بیچ سکتا ہے۔ تو اس کا بھی خیال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا، جن کا سیکھنا ضروری، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، صفائی کا خیال کریں۔ قربانی کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے دروازے کے سامنے ذبح کیے، پانی ڈالے، روڈ پہ خون بہ رہا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ نے جو ہم کو صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا ہے اس کے بھی مخالف ہے بات، اور دوسری قوموں کو غصے میں لانے اور انہیں مزید بھڑکانے اور کوئی مسئلہ پیدا کر دینے کی طرف بھی لے جانے والی یہ بات ہے۔ انا موری میں ذبح کر دیں کہ وہیں سب جو ہے بیٹھ جائے اور سب کی جام ہو جائے، پھر کیا کریں؟ قربانی کسی ایسی جگہ، کچی زمین ہے، ذرا کھود دیں اس کو، وہاں ذبح کریں اور خون کو اس میں دفن کر دیں، یا پھر جو ہے کوئی اور انتظام کریں۔ ہاں اگر آپ کا اپنا ہی ہے پانی کا نکاسی کا، جس کے اندر فوری ذبح کر کے پانی وغیرہ ڈال دیا جائے، بہہ جائے، کوئی مشکل کوئی، لیکن اگر وہ کہیں نکل کے جا کے جو ہے لال لال کر رہا ہو تو ان چیزوں سے بچیے۔ لوگ ذبح کیے، پتری پتری جو نکلی سب اٹھائے پھینک دی، کتنے دنوں تک دیکھیے چمڑے کوئی قیمت نہیں، گلی میں پڑا ہوا ہے، کہیں منڈی اٹھا کے پھینک دی ہے، کہیں کچھ۔ ہمارا دین یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتا۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف دیں، نہ تکلیف دینے کا باعث بنے آپ، یہ سب خیال کرنا بہت ضروری۔ باتیں تو بہت ساری اس سلسلے میں ہیں، جو باتیں چھوٹ جائے آپ ان کو اہل علم سے پوچھ لیں، جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھیں اور بار بار سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ کسی قسم کی کوئی بھی بات ہو تو بغیر اہل علم کے پوچھے وہ عمل میں نہ لائیں۔ محض کوئی ویڈیو دیکھ لیے، کوئی چیز بہت اچھی دکھ رہی ہے، اچھی دکھنے سے نہیں، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، چاہے وہ کہیں سے بھی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ مولا کریم قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد ہمیں کھانے، کھلانے، تقسیم کرنے، 3 حصہ کر کے، ایک اپنے رشتہ داروں میں، ایک غربا میں، ایک اپنے لیے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، ایسا بھی کر سکتے۔ قرآن و سنت سے یہ باتیں تقریباً ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے اللہ تعالیٰ انہیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور توحید پر قائم رکھے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، بدعتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مالوں اور ان کی عزتوں اور ان کے خونوں کی حفاظت فرمائے۔ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، کہ یقیناً وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم